السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی ان رحمتی تغلب علی غضبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دور حاضر میں اس وقت باعتبار پوری دنیا کے اور امت جس دہانے پر کھڑی ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں امت کو، انسانوں کو، اس کا جو وہ ہے یعنی جس وجہ سے سبب جو ہے وہ انسان خود ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو ہے کہ زمین میں یا سمندر میں کوئی بھی اگر پریشانی آتی ہے تو وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان سے ایسے ہی فیصلے اترتے ہیں، یہ یقینی بات ہے۔ اگر فضائیں جو ہیں فضاؤں میں اگر خرابی ہے، یہاں تک کہ اگر سمندر میں بھی اگر سمندر کی مچھلیاں پریشان ہیں اور جنگلات میں چڑیوں کو دانہ نہیں مل رہا، رزق نہیں مل رہا، جانوروں کو خوراک نہیں مل رہی ہے، تو اس کا سبب بھی انسان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نحوست کی وجہ سے، ظالم کی نحوست کی وجہ سے ایک پرندہ گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے، کہ انسان جو ہے بڑا ظالم بھی ہے، اور انسان جب اللہ کی نہیں مانتا اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا تو یہ انسان جو ہے لا محالہ ظالم بن جاتا ہے۔ یا تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یا اپنی جو ہے اولاد پر ظلم کرتا ہے، اگر رعایا مل گئی تو رعایت پر ظلم کرتا ہے، رعایا پر ظلم کرتا ہے، پبلک پر ظلم کرتا ہے، عہدہ مل گیا تو جو ہے اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، کہ یقینی بات کہ زندگی میں دین نہیں ہے، جو جس نتیجے میں ہے وہ جو ہے ظلم کر رہا ہے، کیونکہ بغیر دین کے امن کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا کوئی جو ہے کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ صاف بات کہ امن، چین، سکون، اطمینان جو ہے وہ دین میں ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ نہیں تو آپ دنیا کا اگر آپ جو ہے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کی جو دنیا کی جو حالت تھی، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے جو ہے تھنکروں نے اس بات کو جو ہے ظاہر کیا، یہاں تک کہ اسلام مخالف لوگوں نے جو اسلام مخالف سوچ رکھتے ہیں وہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلامی نظام اور اسلامی تربیت اور اسلامی جو ہے سسٹم کے بغیر انسان جو ہے ظلم اور بربریت سے بچ ہی نہیں سکتا۔ بزرگ اور دوستو، وقت کم ہے، اصل بات یہ کہنی تھی کہ اس لیے سب سے بڑا انسان جو ہے وہ خود ظالم ہے۔ انسان جو ہے ظلم، جب دین اس کی زندگی کے اندر آتا ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مقام، بزرگ اور دوستو، فرشتے کیا، فرشتوں میں جبرائیل امین اور اسرافیل علیہ السلام، ان سب سے بڑھ جاتا ہے ایک مومن کا درجہ۔ یہاں تک کہ آگے بات بتائیں، بیت اللہ سے بڑھ جاتا ہے، قبلے سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کہ یہاں ایک مومن کی قیمت قبلے سے زیادہ ہے۔ اس لیے مومن جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اپنے ظلم کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو
عرش تک پہنچا دیتے ہیں، یقینی بات۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، اگر انسان کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ پتہ نہیں جو ہے ایک جو ہے بہت ہی ظلم و بربریت ظالم جو تھا، اب اس کی حیثیت جو ہے بہت آگے بڑھ جاتی ہے ایک استغفار کرنے پر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے بعد حج کے ایام، محرم کے ایام، اللہ بھیجتے رہتے ہیں، آفرز بھیجتے رہتے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس کو سامنے رکھ کر اور اپنا جو ہے یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگ لے، جو گناہ ہوئے سے توبہ کر لے، آئندہ گزر بسر کرنے کے لیے جو ہے نئے عزائم کر لے۔ تو اسی کے تحت ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے۔ اس سے پہلے شعبان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ رمضان ہے۔ اور آپ کی دعا تھی، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو ہے دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان الی رمضان۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو اسی میں نصف شعبان، 15ویں شعبان، بہت سی حدیثوں میں 17 حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، بہت سی حدیثیں اس میں ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی چیز اگر تواتر سے چلتی ہوئی آتی ہے تو اس کی حیثیت بڑی ہو جاتی ہے۔ بلکہ ابن ماجہ، بلکہ جو ہے معجم الکبیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن معاذ بن جبل جو ہے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان میں اللہ رب العزت جو ہے نصف شعبان میں اللہ رب العزت خاص متوجہ فرماتے ہیں اپنے بندوں پر اور مغفرت فرماتے ہیں۔ جو اس دن اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جس کے دل میں کینہ ہوں اور شرک کرنے والے ہوں، ان کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت علی بلکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کو مخصوص اپنے بندوں کو جو ہے خصوصی طور پر متوجہ فرماتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بنو کلب جو ہے عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالنے والوں کا بکریاں بنو کلب پالتے تھے، ایک قبیلہ تھا، بہت زیادہ بکریاں ان کے اندر تھی۔ تو کہا ان کے بکریوں کے بدن میں جتنے بال ہیں اللہ رب العزت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، غالباً ابن ماجہ کی بھی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن خوب نوافل کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، ذکر تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو جو ہے بہت آگے بڑھا کر یعنی شب قدر کی رات سے جو ہے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اس رات کو منانے لگے۔ تو یہ چیز بھی بالکل غلط ہے کہ جس کو جس لیول کا رکھنا چاہیے اس لیول میں رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ بدعت تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ اس رات کو چراغاں کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، بم پھٹاتے ہیں، پھوڑتے ہیں، اسی طریقے سے گلیوں کو سجاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اگڑم بگڑم کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بدعت کی شکل بن جاتی ہے۔ اس لیے جہاں تک کہا گیا کہ قبرستان میں ہجوم کا ہجوم جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رات مروی ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول گئے تھے قبرستان میں۔ روزانہ جانا چاہیے، آدمی 2-3 مرتبہ جائے، اور جو ہفتے میں چلا جائے، مہینے میں چلا جائے، خاص طور پر اسی دن مقرر کر کے قبرستان میں جانا، یہ بالکل بھی کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار چلا گیا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہمیں جو ہے اس چیز کو، بدعت اسی کو کہتے ہیں احداث فی الدین، یعنی دین میں کوئی چیز نئی چیز پیدا کر دینا، اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ اور دین کے لیے کوئی چیز کرنا وہ بدعت نہیں ہے۔ جیسے دین کے لیے بھائی مسجد میں پنکھے لگوا دیے، اے سی لگوا دیا، کولر لگوا دیا، اور جو ہے میٹ بچھا دیا، سردی لگ رہی ہے تو میٹ بچھا دیا، گرمی لگ رہی ہے تو اے سی لگا دیا، یہ دین کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ لیکن دین میں کسی چیز کا داخل کرنا یہ بدعت ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ آتش بازیاں اور جو ہے ہڑدنگ مچانا اور جو ہے گلیوں میں پھرنا اور ادھر ادھر پھرنا، سٹنٹ کرنا، اور بائکوں میں ایک نظام الدین جا رہا ہے، کوئی جامع مسجد جا رہا ہے، کوئی وہ، ساری رات گوا دی۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر گھر میں جگہ ہے تو گھر میں عبادت کرنا افضل ہے، ورنہ جو ہے مسجد میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت تو انفرادی ہے، الگ الگ، اس میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے نماز کا کہ بھئی پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد اور یہ صورتیں پڑھنی ہے، جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں ایسی
جتنی بھی چیزیں ہیں ایسی کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تین کل پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے اور وہ پڑھیں گے، یہ سب بدعت ہے، صاف طور پر بات کہی جا رہی ہے۔ اگر کہیں بھی کبھی ہے، یہ سب بدعت کی چیزیں ہیں۔ نماز کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی، ہاں صلاۃ التسبیح وہ الگ چیز ہے، اس میں جو ہے 3 مرتبہ 15 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ باقی 2 رکعت کی نماز اور کوئی جماعت کے ساتھ نہیں، صرف اور صرف انفرادی طور پر اپنا اپنا، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ جو ہے بہت سے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی گائیڈ لائنس وغیرہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ لوگ بائکوں میں پھرتے ہیں۔ کل بھی بلایا گیا تھا وہاں پہ ہیڈ آفس میں، تو کہا تھا بھی بہت سے لوگ بائکوں میں پھرتے ہیں، راتوں کو ہڑدنگ مچاتے ہیں۔ اگر جو ہے ایسے لڑکے ہمیں پائے گئے اور ہڑدنگ مچاتے ہوئے گلیوں میں، راستوں میں جو ہے ہڑدنگ مچاتے ہوئے رات کو، تو ہم ان کو جو ہے پکڑ کر 20-25 دن کے لیے جو ہے ان کو حوالات کے اندر رکھ دیں گے، اس کے بعد ان کو چھوڑیں گے۔ صاف کہہ دیا یہ چیزیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے، ہڑدنگ مچانا اور چلانا چیخنا اور جو ہے ٹولیاں بنا کر چلنا۔ اس لیے بالکل مسجد کے باہر پھرنا، نماز پڑھنا، آپ نماز پڑھیے، اس کے بعد سیدھے آپ گھر چلے جائیے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی، گھر چلے جائیے، سو جائیے، دعائیں پڑھ کر سو جائیے، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت دے دیں گے، چاہے 2 رکعت نماز پڑھے آپ۔ لیکن ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطایا کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، سنتوں کا شوق دلوں میں پیدا فرما، سنتوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما، ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جو دین کی محنت ہو رہی ہے، نقل و حرکت ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو جو اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو کامیاب بنا دے۔ یا اللہ اجتماعات کو کامیاب بنا دے۔ یا اللہ اس میں ہونے والی سرگرمیوں کو کامیاب بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو کامیاب بنا دے۔ یا اللہ کسی کا، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امن و امان، چین، سکون، اطمینان عطا فرما دے۔ ماں بہنوں کے اندر دینداری نصیب فرما۔ یا اللہ بچوں کے اندر دینداری نصیب فرما، فرما برداری نصیب فرما، ہمارے اندر بھی فرما برداری نصیب فرما۔ ہمارے دلوں سے ہر کینے کو ختم فرما دے، ہر عجب کو ختم فرما دے، حسد کو ختم فرما دے، آپسی محبت اور الفت پیدا فرما، آپسی اختلافات کو ختم فرما۔ یا اللہ آپسی لڑائیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب کرنے والا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ رحم فرما دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ خانہ جو ہیں، یا اللہ ماں باپ کا جو بدل ہے، یا اللہ ان کی بھی تعظیم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ بھائیوں میں اختلاف ہے، آپ اختلاف کو ختم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا جو ہے محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے شکل مہیا فرما دے۔ یا اللہ جو غلط مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، بری کی شکلیں نصیب فرما۔ یا اللہ ماں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، صحیح جوڑے کا انتخاب فرما دے۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں اس میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ زوجین میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ، بیٹیاں، بہنیں، یا اللہ جو دین سے پھر رہی ہیں یا دین سے ہٹ رہی ہیں، یقیناً ہماری تعلیم کی کمزوری ہے۔ یا اللہ صحیح تعلیم عطا فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں تعلیم کو زندہ فرما، گھر میں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنے والا بنا دے، رسول اللہ کی سیرت کو گھروں میں عام فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔